ڈیئر نائنتھ کلاس، ویلکم بیک ٹو فری ایجوکیشن۔ آج کی اس کلاس میں جس ٹاپک پہ ہم بات کریں گے وہ ہے سال غم، یعنی غم کا سال، فریضہ رسالت کا مکی دور۔ ہم لوگ جو ہے اس ٹاپک کو پڑھ رہے ہیں اور اس کے دوران نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دین کی تبلیغ کا کام شروع کیا ہے، اس دوران نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ اس کی تفصیل ہم پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ آج ہم پڑھیں گے سال غم، یعنی غم کا سال۔ اب اس میں کیا بتایا گیا ہے؟ جب انہوں نے بنو ہاشم کے ساتھ بائیکاٹ کیا، ٹھیک ہے، ان کو تکلیف پہنچائی، ان کو نظر بندی کا نشانہ بنایا، پھر انہی کے لوگوں میں سے یعنی قریش جو تھے وہ اتنے ظالم تھے کہ انہوں نے نظر بندی کی انتہا 3 سال تک رکھی۔ پھر انہی کے لوگوں میں سے ایک نیک اور خدا ترس بندہ ہشام جو تھا، عمرو کا بیٹا، اس نے بہت کوششیں کر کے اس ظالمانہ فیصلے کو ختم کروایا۔ اب سال غم یعنی غم کا سال، تکلیفوں کا سال، اسے کیوں کہا گیا ہے؟ بائیکاٹ کا خاتمہ ہو گیا، لیکن اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سے بھی زیادہ سخت تر حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ یعنی کہ اب وہ بائیکاٹ والا سلسلہ ختم ہوا، نظر بندی ختم ہوئی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے انہوں نے مزید تکلیفوں کو بڑھا دیا۔ نبوت کے 10ویں سال ابو طالب وفات پا گئے۔ اب یہ ابو طالب کون تھے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا نے وفات پائی تو ان کی وفات کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش ان کے چچا ابو طالب نے کی تھی۔ تو ابو طالب جو تھے ان کا واحد سہارا تھے، وہ بھی نبوت کے 10ویں سال جو ہے وہ دنیا سے پردہ فرما گئے، اور دشمنوں سے حفاظت کا واحد ظاہری سہارا بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چھن گیا۔ یعنی اب ان کے جو سہارے تھے، جو کلوز تھے ان کے سب سے زیادہ، وہ اب دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اسی سال میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مونس و غم گسار، مونس کہتے ہیں ساتھی کو، غم گسار کہتے ہیں درد یا غم میں ساتھ دینے والے کو۔ اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ جو تھی، مونس و غم گسار یعنی دکھ اور درد کی ساتھی جو تھی، حضرت خدیجہ الکبریٰ، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا دم آخر راہ حق میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی رفاقت کا حق ادا کیا۔ اب تا دم آخر یعنی آخری دم تک، آخری لمحے تک، آخری سانس تک سچی رفاقت یعنی دوستی کا حق ادا کیا اور اسلام کے لیے اپنی ساری دولت وقف کر دی۔ ان 2 سہاروں کے چھن جانے سے قریش مکہ اور بے باک ہو گئے۔ بے باک کہتے ہیں بے خوف ہو جانا، نہ ڈر ہو جانا، اور مخالفت کا طوفان اور شدت اختیار کر گیا۔ اب قریش حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کے در پہ تھے۔ در پہ کا مطلب ہوتا ہے کسی کے پیچھے پڑ جانا، کسی کو نقصان پہنچانے میں لگ جانا۔ اب اس کو سال غم اس لیے کہا گیا تھا کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے کلوز جو 2 ہستیاں تھیں، جو سب سے کلوز ان کے ساتھی تھے، ایک ان کے چچا اور ایک ان کی زوجہ محترمہ یعنی ان کی جو بیوی تھیں، ان دونوں کا انتقال ہو گیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو کلوز ترین سہارا تھا وہ دنیا سے پردہ فرما گیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غم کی جو تکلیفیں تھیں، جو مصائب تھے، ان میں اضافہ ہو گیا، اور قریش جو ہے وہ اپنے آپ کو طاقتور سمجھنے لگ گیا کہ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ کمزور ہو گئے ہیں، کیونکہ اب ان کا کوئی سہارا نہیں رہا۔ تو قریش نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس غم کا، اس اکیلے پن کا، اس دکھ کا بہت فائدہ اٹھایا اور ان کو مزید تکلیفیں پہنچانی شروع کر دیں، یہاں تک کہ وہ ان کی جان کے دشمن ہو گئے کہ اب کسی طرح نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جانی نقصان پہنچایا جائے۔ اسی لیے اس کو سال غم کہا جاتا ہے۔ اسٹے کنیکٹڈ اینڈ اسٹے بلیسڈ۔ اب نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ آپ کو جو ہم ٹاپک کور کریں گے وہ ہے طائف میں دعوت حق۔ اتنی تکلیفوں کے باوجود بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ دین کی تبلیغ کو نہ چھوڑا، اور مزید اپنی جو اسلام کی جو قوت تھی اس کو اضافہ دینے میں، اس کو بڑھانے میں لگے رہے۔ تو ہم اس ٹاپک کو پڑھیں گے تو آپ کو مزید سمجھ آئے گی۔ اسٹے کنیکٹڈ اینڈ اسٹے بلیسڈ۔